السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس وقت میں علامہ رضوان رضوی صاحب حافظہ اللہ ان کے ساتھ ہوں یہاں نیو جرسی میں، اور مسجد علی کے یہ خطیب بھی ہیں، اور مسجد علی کے جو اس میں درس اور تدریس بھی یہ کرتے ہیں۔ ان سے میری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے جو ان کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ اپنی خطابت کے اندر قرآن اور اہل البیت کے جو معارف ہیں وہ بیان کرتے ہیں، توحید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو ابھی ہم حضرت کے ساتھ ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو حضرت تھوڑا سا اپنا ایک مختصر سا تعارف اگر کر لیں۔ مند حقیر، جیسے آپ نے کہا، سید رضوان رضوی، میں تعلق میرا پیدائش میری حیدرآباد سندھ کی ہے، اور کراچی سے ہمارا تعلق ہے، اور والد مرحوم مولانا تلمیذ حسن رضوی ماشاءاللہ مقام ہوں یہاں پہ تشریف لائے تھے 83-84 میں۔ اس کے بعد سے ہم نیو جرسی میں ہی ہیں مقیم، جی، اور کچھ عرصہ قم میں اور نجف میں اور سوریہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد سے یہاں پہ موجود ہیں مومنین کی خدمت کے لیے۔ ماشاءاللہ سے آپ توحید کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ توحید جو ہے، اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اہل البیت کے جو کلام ہیں ان کو پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ کو امام علی کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو توحید سے بھرا ہوا ہے، یعنی اہل البیت کا جو تعارف ہے ان سے بہتر توحید کسی نے بیان نہیں کی ہے۔ اور پھر ان کے ماننے والوں پر اگر یہ ہو کہ یہ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، تو یہ جو الزامات ہیں اور یہ جو تاثر ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی وجوہات ہیں، اور اس میں سے ایک جو واضح وجہ وہ یہ ہے کہ یقیناً جیسا آپ نے فرمایا، توحید جو ہے وہ کلام اہل بیت میں بھری ہوئی ہے۔ پہلا خطبہ ہی آپ نے جو بلاغہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اکثر لوگ جو ہے وہ پہلی چیز پڑھ لیتے ہیں، آخری چیز نہیں پڑھتے ہیں۔ جی تو پہلے ہی خطبہ آپ پڑھ لیجیے، اس میں اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں، اور کس طریقے سے مولا علی نے جو کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے اس کو جو محدود کر دیا، اور آپ نے محدود کر دیا تو آپ نے اس کے اجزاء کے قائل ہو گئے، اجزاء کے قائل ہو گئے، تو وہ جو ہے وہ پھر خدا نہیں رہا۔ تو یعنی توحید کی، اور پھر دیگر شیخ صدوق کی کتاب ہے توحید کے اوپر، اور دیگر کتب ہیں جس میں توحید ناب آپ کو ملے گی، خالص توحید ملے گی جو اہل بیت کی زبان سے آئی، اور اہل بیت خود اس چیز کے پرچار کرنے والے تھے۔ تو ہمارے یہاں تو ہے یہ چیز، مسئلہ صرف یہ ہے کہ مختلف فرق میں توحید کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا، ادھر آ کے پھر یہ شبہ لایا جاتا ہے کہ اگر مثلا ہم توسل کے قائل ہوتے ہیں اور شفاعت کے قائل ہوتے ہیں اور کسی سے توسل کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کی آیت موجود ہے، لفظ موجود ہے، لفظ موجود ہے۔ تو اللہ اگر چاہتا تو ہم کو ڈائریکٹلی القاء کر سکتا تھا تمام علوم سے، اور ہم کو جو وہ ڈائریکٹلی مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن اس نے بھی نبی کے وسیلے سے ہم تک دین پہنچایا، تو ہم کیوں بغیر نبی کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ یہ ایک فلسفہ ہے جو بیان کیا تھا، لیکن ہاں ڈائریکٹ آپ اللہ سے یا اللہ مدد کہنا، لیکن کوئی اگر یا علی مدد کہتا ہے، یا حسین کہتا ہے، یا رسول کہتا ہے، تو اس میں قطعاً شیعہ کوئی شرک کا قائد نہیں ہے، مستقل ان سے کوئی نہیں مانگتا ہے، ان کے توسط سے، ان کی سفارش سے خداوند متعال سے جو ہے وہ طلب کرتا ہے، خداوند متعال سے طلب کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ توحید پہ بیان نہیں کرتے، تو یہ کیا اس بات میں یہ حقیقت ہے کہ شیعہ علماء جو ہے یہ توحید کو بیان نہیں کرتے؟ اصل میں سمجھ لیجئے کہ آپ اگر کسی اسکول میں جاتے ہیں تو جو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے آپ کو، اس کے بعد سے پھر آپ بڑی اور آگے کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، تو شیعہ مذہب میں توحید جو ہے وہ بالکل ابتدائی تعلیم ہے، اور وہ تعلیم دی جا چکی ہے، اور اس تعلیم کے بعد سے پھر آپ اپ گریڈ ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ کو جو وہ نبوت کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو امامت کی تعلیم دی جا رہی ہے، قیامت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ہماری یہاں گفتگو جب امامت کے اوپر ہوتی ہے تو وہ امامت آپ کو لے کے نبوت تک ہی آتی ہے، اور نبوت آپ کو لے کے توحید اور خداوند متعال تک جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ توحید کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، لیکن توحید اتنا بدیہی ایک سبجیکٹ ہے کہ جو ابتدا میں ہی سکھا دیا جاتا ہے، اب نبوت اور امامت کے توسط سے جو ہے وہ توحید سمجھ میں آ جاتی ہے، اور لہٰذا شاید اس وجہ سے ایک ریزن یہ رہا ہو، لیکن ہمارے علماء کافی اس کے اوپر کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف
توحید اور خداوند متعال کی صفات ہی کے اوپر جو ہے وہ کتابیں بے تحاشا لکھ چکے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ریزن شاید یہ ہو سکتا کتابوں ہے. کے حوالے سے آپ نے بتایا آپ کے والد محترم نے کتابیں لکھی ہیں. اچھا یہ میں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے والد محترم ان کا وصال ہو گیا ہے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. مجھے علامہ صاحب نے ہی تقریباً کوئی ڈیڑھ سال پہلے کتابیں بھجوائیں جو انہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے لکھی, جو علامہ اقبال کی شاعری میں اہل البیت کی جو حوالے سے گفتگو پائی جاتی ہے انہوں نے یکجا کی ہے کتاب اپنی کتاب میں. تو میرا تعارف یعنی غائبانہ تعارف ان کے والد محترم کے حوالے سے اس کتاب کے ذریعے سے موجود تھا. تو کل میں نے جب آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھی تو میں نے کہا مجھے ان شخصیت سے ملنا ہے. اب دیکھیں یہ میرے دل میں یہاں سے آنے سے پہلے ہی یہ تھی کہ میں اس صاحب کتاب سے میں ملوں گا اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دوں گا میں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے. بہت اچھا انہوں نے کتاب کے اندر جو اشعار کو جمع کیا ہے. جی ذوق تھا ان کا کافی, یقیناً علم و دین و عمل سے اس کا تعلق رہا. ساری عمر تدریس میں رہے وہ, اور کتابیں لکھنا شروع کیں. تصنیفات کئی ہیں ان کی, ترجمہ قرآن بھی ہے, ترجمہ تفسیر بھی ہے, اور اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے وہ کچھ اس طرف بھی مائل ہوئے کہ ذوق تھا شاعری کا, تو انہوں نے پھر شعراء حضرات پہ بھی کام کیا. اس میں علامہ اقبال کے خاص کر کے وہ اشعار, اقبال دربارگاہ اہل بیت کے نام سے کتاب شائع ہوئی, جس میں جتنے بھی اشعار اقبال کی شاعری فارسی کی ہو یا اردو کی ہو جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے اس کو اکٹھا کر دیا, اس کی تشریح کی ہے, فارسی کا ترجمہ کر کے اس کی تشریح کی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے بہرہ مند ہو سکیں. اور یہی نہیں تھا فارسی اور اردو ادب سے ہی نہیں تھا بلکہ عربی ادب سے بھی بہت گہرا ذوق تھا, جس کی وجہ سے دیوان ابو طالب بھی جو ہے وہ تشکیل دیا. اس کی صرف ایک جملہ میں بتا دوں کہ میں کوئی کلیم نہیں کر, میں طالب علم ہوں اور ابھی بھی طالب علمی کے دور سے گزر رہا ہوں, لیکن 20-25 سال سے حوزے سے تعلق رکھنے کے باوجود, عربی اٹھتے بیٹھتے پڑھنے سے باوجود, جب میں دیوان ابو طالب دیکھتا ہوں کھولتا ہوں تو اس کے ایک شعر کا سمجھنا ترجمہ کرنا میرے بس سے باہر ہوتا ہے وہ ابھی بھی. یعنی اتنا سخت ہے ان کے الفاظ, لیکن اس کا ترجمہ کیا مولانا نے اور پھر اس کی جو ہے تشریح کی ہے, اور وہ بڑی خوبصورت طریقے سے, بہت خوبصورت تشریح کی ہے, بہت بہترین تشریح کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں اس وقت علامہ رضوان رضوی صاحب حفظہ اللہ ان کی لائبریری میں ہوں یہاں پر, اور میں نے آپ کو وزٹ بھی کروایا. میرا ایک سوال ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, خاص طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بات کہی جاتی ہے سادات کے حوالے سے, یا کچھ لوگ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ نام لگا لیتے ہیں کہ بھائی ہم سید ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمیں کسی پر شک تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے سید کی, سادات کی؟ اور سادات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں. کچھ لوگ تو بالکل مخالفت میں آ کے کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان اور ہندوستان کے اندر تو سادات موجود ہی نہیں ہیں, اور وہ ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسا کیا مطلب سید ہونے کا یا کیا پروف ہوتا ہے, کیا ان کے جو شجرہ ہے وہ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک شعوری میسج آپ تک پہنچاؤں اور پروف والی بات ہو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے ہاں جو ڈھنڈورا بھی کچھ لوگ پیٹتے ہیں اور کچھ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں سادات کے حوالے سے, نہیں جناب ادھر تو سادات ہے ہی نہیں, پاک و ہند میں یہ کہاں سے آ گئے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں. تو میں اس وقت موجود ہوں علامہ رضوان رضوی صاحب سے کے ساتھ, اور ان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا. ان کے پاس میں نے شجرہ دیکھا ہے, تو یہ سوال ان کے سامنے میں رکھتا ہوں. شجرے کے حوالے سے میری کوئی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن یقیناً ہند و پاک میں سادات کی آمد, حتیٰ فارس میں, ایران میں سادات کی آمد, خاص کر کے ائمہ کے دور میں جب یہ عباسیوں کا دور شروع ہوا اس وقت کافی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے. تو اس دور میں کافی سادات نکل کے فرار ہوئے ہیں, ایران کی طرف آئے ہیں. ویسے ایران کا راستہ کھل گیا تھا کیونکہ 8ویں امام رضا علیہ السلام مرو آئے تھے جہاں پہ مامون کی حکومت تھی, اور مرو جو ہے وہ اب ظاہر بات ہے ایران جو پریزنٹ ایران ہے اس کا حصہ ہے, مشہد جہاں پہ امام کی تدفین ہوئی اور مزار موجود ہے. تو سادات
اکثر اسی راستے سے مرو تک اور یہ جو ایریا ہے بخارا اور سمرقند یہاں جایا کرتے تھے. تو اسی لیے آپ کو بخاری سید بھی ملیں گے اور جو وہاں کے ہیں انہوں نے پھر اپنا نام کے آگے بخاری ہی لگایا. پھر وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہ لوگ زیادہ تر ہندوستان آئے اور ہندوستان سے پھر پاکستان جو مائیگریشن کے بعد سے آنے کا سلسلہ ہوا. کون صحیح ہے کون غلط ہے آئے ہیں نا پاکستان پاک و ہند کی طرف بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ آئے ہیں, سید آئے ہیں اور یہاں نو ڈاؤٹ. اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ان پر ظلم ہوا ہے. اور اسی لیے پھر اکثر لوگوں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ بھئی یہ پروف کے لیے ہمارے پاس ایک اپنی نہیں کہ کسی کو پروف کرنا ہے کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اس طریقے سے کتب جو ہیں وہ پھر منظر عام پہ آئیں. جو خاندانوں نے جو ہے وہ اس کو مرتب کرنا شروع کیا, بزرگوں نے جو ہے وہ اس کو مرتب کرنا شروع کیا. اور جیسے اب مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے اپنی 5 پشتوں کے نام جو ہیں وہ یاد ہیں, تو اب میرے والد کو ان کی 5 پشتوں کے نام یاد ہیں, میرے دادا کو ان کی 5 پشتوں کے نام یاد ہیں. تو اس طریقے سے یہ شجرہ جو ہے وہ ترتیب دینا شروع کیا گیا. اور آج سے نہیں, یہ شجرہ جو ہے وہ 100 سال 150 سال پرانے ہیں. ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے کہ یہ کب چھپا ہے, اب اسی کو میں اگر دیکھ لوں تو مجھے معلوم کہ یہ کب کا چھپا ہوا ہے ایگزیکٹلی. یہ ویسے کراچی سے چھپا ہوا ہے اور یہ سادات باہرہ سال اشاعت اس کا تو خیر 1987 دکھا رہا ہے, اور سادات باہرہ اور یہ شجر سادات زیدی سادات کا یہ شجرہ مجھے لگتا ہے. یہ اس میں ابتدا میں تو بہرحال تمہیدی گفتگو ہیں, لیکن اس کے بعد سے پھر یہ شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے رسول اللہ تک لاتے ہیں. پھر رسول اللہ کے بعد سے ائمہ اطہار میں جس امام کی اولاد سے وہ تھے, پھر اس کے بعد سے جو وہ پورا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پھر جو نزدیک ترین ہوتا ہے وہاں تک لے کے آتے ہیں. تو یوں معمولاً جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو شجرے نظر آئیں گے. ہمارا بھی اس طریقے سے ہے, رضوی سادات کا شجرہ ہے کہ جو یہ آپ کا نہیں ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ جو ہے وہ یہ تو یہاں لائبریری میں رکھا ہوا تھا, تو میں نے سوال کیا کہ یہ شجرہ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارا بھی ہے رکھا ہوا ہے, لیکن یہ چونکہ سردست سامنے تھا تو میں نے اسی کو اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس طریقے سے شجرے جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں اور اکثر لوگوں کے پاس جو یہ چیز میسر بھی ہے. ویسے آپ کو یہ بازار میں کوئی چیز بکتی بھی نظر نہیں آئی کہ شجرہ جو ہے فلاں جگہ پر, چونکہ یہ کتاب چھپی اس لیے نہیں تھی کہ اس کی تکثیر کی جائے اور اس کو جو ہے وہ بیچا جائے. یہ اکثر جو ہے وہ خاندانوں نے اپنے ہی لیے ان کو جو چھاپا تھا اپنے لیے, تو یہ موجود ہیں. ہاں, تو یعنی پاک و ہند کے اندر جو سادات ہیں وہ جو یہاں پر آئے ہیں ان کے شجرے محفوظ ہیں اکثر کے وقت. جی محفوظ ہیں. بالکل. کوئی شخص اگر درمیان میں آنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں آ سکتا ہے. نہیں, وہ پھر یہی ہے کہ ہم کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری انٹری نہیں ہوئی تو اب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. کوئی ایسا ہمارے پاس معیار نہیں ہے پرکھنے کا کہ وہ ڈال کے خون کو چیک کیا جائے کہ بھائی یہ سید ہے یا نہیں, ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, وہ اس کا اپنا جو ہے وہ کلیم ہے کہ میں سید ہوں. ہاں, ایک چیز جو میں شبہ دور کرنا چاہوں گا کہ اکثر جیسے ہم جب امریکہ آئے تو یہاں پہ نام یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ نیم, مڈل نیم, لاسٹ نیم. تو ہم نے اس خاطر کے 3 نام ہوں, ہمارے پتہ آپ کو پاکستان میں انڈیا میں 4 5 نام ہوتے ہیں, تو ہم نے لفظ سید اپنے نام سے حذف کر کے صرف رضوان, ارسلان, رضوی مثلا یہ رکھ دیا. میرے بھائی ہیں ان کا نام ندیم, افتخار, رضوی رکھ دیا. بڑے بھائی مرحوم شاہد, رضا, رضوی ہو گیا. اس کا یہ ہے کہ اگر سید لگا رہتا تو ہم لوگ سب سید رضوی تھے. کال آ رہی ہے کون سید رضوی سے بات کرنی ہے, اب کون سید رضوی, سب کے سب سید رضوی ہیں. تو اس خاطر سادہ لفظ سید کو نام سے ہٹا کے, لیکن رضوی چونکہ آخر میں موجود ہے. لیکن اب آج کل آپ کو پتہ ہے رضوی ایک اور گروہ بھی ہے کہ جو رضوی کہلاتا ہے. احمد رضا بریلوی صاحب کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں, رضوی لکھتے ہیں وہ لوگ. فلاں رضوی فلاں رضوی پاکستان میں تو ہیں, تو ان کا سادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سید نہیں ہے. وہ چونکہ غلام رضا بریلوی صاحب کے فالوورز ہیں. یہ کہ ایسے آپ کو اور بھی ملیں گے, کاظمی ہیں اور یا جعفری. اکثر جو آپ کو جعفری لوگ ملیں گے جو شیعہ بھی ہیں, اہل سنت بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, لیکن جو اکثر آپ کو جعفری شیعہ ملیں گے ضروری نہیں کہ وہ سید ہوں. ان کے آبا و اجداد کنورٹ ہوئے تھے, جب شیعہ ہوئے تو اپنی پہچان کے لیے انہوں نے جعفری نام رکھ لیا اپنا, کہ ہم جعفری مذہب سے بلانگ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اہل تشیع میں مذہب کا نام مذہب جعفری کہلاتا ہے. یہ اور کیوں مذہب علوی نہیں کہلاتا, مذہب حسینی نہیں کہلاتا, مذہب کاظمی, مذہب جعفری کہلاتا ہے. کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو کام تھا اس دور میں, جس میں امام ابو حنیفہ بھی موجود ہیں, امام مالک بھی موجود ہیں, اس دور میں جو امام نے تگ و دو کی
اس کی وجہ سے مذہب کا نام بن گیا مذہب جعفری. نکھر کے آ گیا وہ تو سامنے آ گیا. اکثر جو ہمارے اہل تشیع کے حضرات ہیں سندھ کے یا کہیں اور کے، وہ اگر جعفری ہوں گے تو ضروری نہیں کہ وہ سید بھی ہوں. اچھا، انہوں نے جعفری صرف اور صرف نسبت کی خاطر کہ اس مذہب سے ان کا تعلق ہے. مذہب سے. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرا کثیرا.